امت محمدیہ کو ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے، عذابوں سے محفوظ رکھے۔ کہنے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے ہود اگر تجھ میں طاقت ہے، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ ہمیں لا کے دکھاؤ، کہاں ہے وہ عذاب؟ اگر تو سچا ہے تو ہمارے اوپر عذاب آنا چاہیے۔ یہی مکہ والوں نے کہا تھا، مکہ والوں نے بھی اللہ کے نبی کو یہی کہا، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ اللہ کی طرف سے سچا پیغمبر ہے، قرآن سچا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اہل مکہ بھی کہنے لگے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برساؤ، یا اس کے علاوہ کوئی المناک عذاب آنا چاہیے، آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے، مان لیں گے کہ واقعی سچا پیغمبر ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو کہا اور پیغمبر کی وساطت سے پوری امت کو یہ پیغام دیا، میرے بھائیوں پوری امت کو قیامت تلک کے لیے، کہ جب تک پیغمبر اس دنیا میں موجود ہے مکہ والوں پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اور میرے پیغمبر نے اپنی امت کے لیے بھی درخواست کی، فرمایا میری امت محمدیہ پر بھی قیامت تک ان پر مکمل طور پہ عذاب نہیں آئے گا، جزوی عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو بھی محفوظ کر رکھا ہے۔ کہنے لگی قوم ہود ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا، آنا چاہیے۔ تو پھر قال ہود علیہ السلام نے کہا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تمہارے اوپر اب اللہ کا عذاب اور غضب آنے ہی والا ہے، آ رہا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، جو تم نے اپنے باپ دادا کے نام سے بتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں ان کے بارے مجھ سے جھگڑا کرتے ہو۔ اللہ نے تو مجھے ایک اس خدا کی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے سوا میرا اور تمہارا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ پھر کیا کہا ہود علیہ السلام نے کہا اللہ کے پیغام کی وجہ سے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اب لوگوں میں بھی انتظار کر رہا ہوں اور میرے ساتھ اب تم بھی انتظار کرو، اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، اللہ کہتے ہم نے ہود کو بچایا اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچایا۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، فرمایا ہم نے اپنی آیتوں کو جھٹلانے والوں کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا، ان کی جڑ کو، ان کی نسل کو ختم کر کے رکھ دیا اللہ نے، اور ان کے اوپر وہ عذاب آئے، اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ آج دیکھیں وہ قومیں سرزمین حجاز کے اندر ان کے باقیات موجود ہیں۔ اور اس کے بعد قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، ان کے حالات اللہ نے ذکر کیے۔ میرے بھائیوں اللہ نے اپنے پیغمبر کو دنیا میں امن قائم کرنے کا حکم دیا تھا، ورنہ جنگ بدر نہ ہوتی، جنگ احد نہ ہوتی اور جنگ خندق نہ ہوتی، یہ بڑے بڑے غزوات نہ ہوتے۔ اللہ رب ذوالجلال کا منشا یہ تھا کہ دنیا میں میرے ماننے والے موجود ہیں، امن کی فضا قائم کی جائے۔ اور ایک وقت آیا سن 8 ہجری میں، اللہ کے نبی علم جہاد بلند کر کے 10,000 کا لشکر لے کر کے مدینہ طیبہ سے مکہ کے لیے نکلتے ہیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ مکہ میں امن قائم ہوا کہ نہیں ہوا؟ حنین میں امن قائم ہوا کہ نہیں ہوا؟ طائف کے اندر، یرموک کے اندر، تبوک کے اندر اور بدر کے اندر، احد کے اندر اور خندق کے اندر، جتنے بھی غزوات، مجاہدوں کو مارنا مقصود نہیں ہوتا کہ سپاہیوں کو مارا جائے،
جو دنیا میں اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں ان کے لیے امن قائم کرنا مقصود تھا، اور امن قائم ہوا، اور آج بھی انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے، امن قائم ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارا یہ اسرائیل اور یہودی جو سب سے بڑا دشمن ہے، انشاءاللہ یہ نیست و نابود ہوگا۔ یہ ہمارے قبلہ اول پہ قابض ہے، انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے گا۔ اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہوتا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا۔ مختصر کر رہا ہوں، ان کو بھی وہی دعوت دی، دعوت توحید، اور پھر اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ قوم ایسی ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، قوم عاد کے بعد ہم نے ان کا جانشین بنایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا اے قوم سمود ہم نے تمہیں زمین میں ایک ٹھکانہ دیا ہے رہنے کے لیے، پرسکون جگہ دے دی ہے، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم نرم زمین سے مٹی لے لے کر کے اپنے محلات تعمیر کرتے ہو، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے گھر بناتے ہو، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یہ اختیارات اور یہ طاقت اور یہ وسائل جو میں نے تمہیں دی اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ اللہ رب ذوالجلال نے فساد کا بڑا ذکر کیا ہے، فساد، شرک بھی فساد ہے، بڑے بڑے گناہ زمین میں فساد ہے، ان کا کلا کما کرنا لازمی اور ضروری ہے، قرآن کا حکم ہے۔ یہاں بھی وڈیروں نے کہا قال الملأ الذین استکبروا من قومی، قوم سمود کے وڈیرے لوگ، سردار کہنے لگے ان ایمان والوں سے جو کمزور تھے، ایمان والے ہر زمانے میں کمزور ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو سرخرو کیا۔ کمزور لوگوں سے کہتے ہیں اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم جانتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ یہ صالح علیہ السلام اللہ کا واقع بھیجا ہوا پیغمبر ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا ہاں ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ پھر انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، کہتے انا بالذی آمنتم به کافرون، بے شک جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے، ہم نہیں مانتے۔ قوم نے کہا کہ کوئی معجزہ ظاہر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو معجزے دکھائے، اس کے لیے وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں۔ اللہ نے اس پہاڑی، مفسرین نے لکھا کہ پہاڑی کی ایک چٹان سے اللہ نے ایک بچہ دینے والی اونٹنی بھیج دی، اور یہاں پہ اس کی ڈیٹیل نہیں اور جگہ پہ آئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اونٹنی پہ ظلم کیا۔ اللہ نے منع کیا تھا کہ اونٹنی کو برے ہاتھ نہیں لگانے، اس کا نقصان نہیں کرنا، اس کو پکڑنا نہیں ہے، جہاں چرتی ہے چرتی پھرے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے، جہاں سے پانی پیتی ہے پیتی جائے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ فعقروا الناقہ، فعقروا الناقہ، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی باغی قوم تھی۔ فعقروا الناقہ، منع کرنے کے باوجود، تنبیہ کرنے کے باوجود اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ وعتوا عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کیا کہا؟ یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے نا تو ہمارے اوپر عذاب لے کے آؤ، عذاب نازل ہونا چاہیے۔ انہوں نے بھی عذاب مانگا تو پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب ان کے عذاب کا وقت آ ہی چکا ہے، اور انشاءاللہ اس صدی میں اسرائیل پر عذاب کا وقت آ چکا ہے، آ چکا ہے۔ یہ میں دلائل اس لیے دے رہا ہوں، اللہ نے اپنے باغیوں کو دنیا میں کھلا نہیں چھوڑا،
कुफर को खुला नहीं छोड़ा, सरकशों को खुला नहीं छोड़ा। अल्लाह ने मुसलमानों के कातिलों को खुला नहीं छोड़ा, ना वो छोड़ेगा। इन कौमों को नहीं छोड़ा। ये ले अपने एटम बम जो भी ले आए, मुसलमान के हाथ की ताकत जो ईमान की ताकत है, इंशाअल्लाह अल्लाह इस कुव्वत बाजू के जरिया से इनको दुनिया से नेस्तो नबूद करेगा इंशाअल्लाह। कहा अजाब क्यों नहीं आता? आना चाहिए। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, अजाब आ गया। रजफा कहते जलजले को, जमीन फट जाए, हिल जाए, ऊपर की चीजें नीचे, नीचे की चीजें ऊपर। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, उन पे जलजला आ गया। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, ऊंधे पड़े हुए अपने घरों में, ऊंधे हो गए, उल्टे सीधे, कोई भी सीधा नहीं है, सब के सब हलाक हो गए। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद फतवल्ला अन्हुम, फतवल्ला अन्हुम। अल्लाह दुनिया में किसी मुर्दा को सुनाना चाहे तो सुना सकता है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम मसला समझ रहे हैं। जो बदर में कुफार मारे गए थे ना, अल्लाह के नबी ने उनको कहा था इस कुएं में फेंको। बदर के कुएं में उनको फेंका गया। जब बदर की लड़ाई खत्म हुई, अल्लाह के नबी वहां से कूच करने लगे, अपने सहाबा किराम को साथ लिया, उस कुएं के ऊपर खड़े हुए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको मुखातिब करके कहा कि देखो तुम्हारी अल्लाह के साथ बगावत का यही अंजाम है, आज तुम कुएं में पड़े हुए हो। सहाबी कहने लगे अल्लाह के नबी ये तो सुनते नहीं, आप इनको मुखातब क्यों हैं? कहा अल्लाह ने मेरी ये बात इनको सुनवा दी है, अल्लाह ने मेरी ये बात इनको सुनवा दी है। यहां भी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम की तबाही के बाद एक तरफ हो गए, फतवल्ला अन्हुम, एक तरफ हो गए, एक साइड पे चले गए, और वहां के जाके क्या कहा, या कौमी, ऐ मेरी कौम, लक़द अबलग़तुकुम रिसालत रब्बी, मैंने तो तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया था, क्यों नादान बने रहे, क्यों बेवकूफ बने रहे? आज तबाही का मंजर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। वनसहतु लकुम, मैंने तो तुम्हारी खैर खाही की थी, वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन, लेकिन तुम ऐसे लोग निकले हो कि खैर खाही को पसंद ही नहीं करते। अल्लाह ने यह बात भी उनको सुनवा दी। उसके बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर जुर्म था ना, ये मर्दों के साथ शादी करते थे औरतों को छोड़ के। इतना बड़ा जुर्म। अल्लाह ताला इस जुर्म से मुसलमानों को महफूज रखे। और ये कौमी जुर्म जो है ना, गैर मुस्लिम के अंदर आज इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। हर मर्द की आज़ादी है, जिससे मर्जी शादी करे, ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है। कुफर की दुनिया में ये छोटा जुर्म नहीं है, अल्लाह की गैरत को ललकारने के मुतरादिफ है। कौम के अंदर ये बहुत बड़ा जुर्म मौजूद है। तो लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अतातूनल फाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहद मिनल आलमीन, फरमाया ये तुम ऐसी बेहयाई कर रहे हो, इससे पहले जहान के किसी कौम ने ये जुर्म नहीं किया। ये पहली कौम थी, कौम लूत, जिन्होंने ये जुर्म किया। और फरमाया इन्नकुम लतातूनर रिजाल, तुम अपनी शहावत पूरी करते हो मर्दों के जरिए से, मिन दूनिन निसा, औरतों को छोड़कर। बल अंतुम कौम मुसरिफून, हद से तजावुज करने वाली कौम हो तुम। कौम का ये जवाब था अखरिजूहुम मिन क़रयतिकुम, ये बड़े पाकबाज बनते हैं, इनको अपनी बस्ती से निकाल दो। कौम का लूत अलैहिस्सलाम को ये जवाब। अल्लाह फरमाते हमने लूत अलैहिस्सलाम को बचाया, उनके साथ उनके अहलो याल को बचाया,
ایمان لانے والوں کو بچایا، مگر لوط علیہ السلام کی بیوی کو اللہ نے، جو کہ قوم کی حمایت کرتی تھی، اللہ نے اس کو بھی قوم کے ساتھ غرق کیا۔ میرے بھائیوں، سبق سیکھ لیں، اللہ کا پیغمبر اپنے کسی عذاب سے بیٹے کو، اپنے عزیز کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو، کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ رب ذوالجلال کا نبی اور پیغمبر اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ فرماتے ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ ہم دیکھتے ہیں نا، پانی کی بارش ہوتی ہے تو زیادہ بارش ہو نا تو سیلاب آ جاتا ہے، اور آیا بھی ہے، کتنا پانی جمع ہوا۔ اور اگر اسی رفتار سے، ذرا غور کریں میرے بھائی سارے، اسی رفتار سے اگر پتھروں کی بارش ہو جائے تو مجھے بتائیں کائنات میں کوئی چیز بچے گی؟ کون بچے گا؟ کوئی بلڈنگ بچے گی؟ کوئی انسان اور جانور، کوئی فصل، کیا چیز بچ پائے گی؟ اس قوم کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے یہ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا۔ مَطَرًا یہ مصدر ہے، تاکید کا معنی دیا، مصدر کو فعل سے دہرایا گیا۔ میرے علماء جانتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان کے اوپر مسلسل اور گھنی پتھروں کی بارش برسائی، شدید بارش برسائی۔ آگے اللہ نے کہا فَانظُرْ کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھنے والوں ذرا غور کرو ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا تھا۔ یہ میرے باغی تھے، ان کا انجام دیکھیے، یہ بے حیائی کرتے تھے، یہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے نکاح کرتے تھے، اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ اللہ نے پتھروں کی بارش برسا برسا کے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس کے بعد قوم شعیب کا تذکرہ ہے، اور اس میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف اللہ نے قوم شعیب کو نبی بنا کے بھیجا، حضرت شعیب کو نبی بنا کے بھیجا تھا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا، دعوت توحید دی۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس قوم کا جو سب سے بڑا فساد تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگوں کے راستے میں بیٹھا کرتے تھے۔ ہر وہ راستہ جہاں سے لوگ گزرتے، ایمان والے گزرتے، پیغمبر کی طرف جانے کی کوشش کرتے، ان راستوں میں بیٹھتے، پیغمبر کی طرف جانے والوں کو روکتے، ایمان والوں کو تنگ کرتے اور راستے میں فساد برپا کرتے۔ یہ مجرم پیشہ لوگ۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد ان کے اندر سب سے بڑی جو برائی تھی نا، ناپ تول میں کمی کرنا۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پیغمبر نے کہا ناپ تول پورا کیا کرو، اس میں کمی نہ کیا کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر اس کو سمجھ جاؤ تو۔ میرے بھائیوں، ناپ تول میں کمی کرنا آج ہماری قوم کا شیوا بن چکا ہے۔ کیوں جی؟ بتائیے مجھے ذرا بول کے۔ آج ہماری قوم کا شیوا بن چکا ہے خود ناپ کے پورا لینا، خود تول کے پورا لینا۔ جس نے پیسے دیے ہیں، دینے والے کو ناپ بھی تھوڑا دینا، تول بھی تھوڑا دینا۔ یہ قوم کا وتیرہ بن چکا ہے، اور اسی وجہ سے قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں۔ یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا معاشی جرم ہے۔ میرے بھائیوں، میں نہیں کہتا ہاتھ کھڑے کریں، لیکن اللہ کی طرف ہاتھ کھڑا کر کے توبہ کریں، جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں، کہ یا اللہ ہمیں اس جرم سے بچا کے رکھنا۔ اللہ جتنے جرائم ان انبیاء کی قوموں نے کیے ہیں، سب جرائم سے ہمیں محفوظ رکھنا اور بچا کے رکھنا۔ ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کے اسلامی ممالک کو اللہ امن کا گہوارہ بنانا۔ اللہ اپنی عبادت کی ہمیں توفیق دینا، غیر اللہ کی پوجا سے ہمیں بچانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔